اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 139، غزوہ تبوک پارٹ 3۔ پچھلے آڈیو میں ہم نے سنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے لیے نکلنے کا اعلان کر دیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فوراً تعمیل کے لیے دوڑ پڑے اور پوری تیز رفتاری سے لڑائی کی تیاری شروع کر دی۔ عرب کے چاروں طرف سے قبائل مدینہ میں آنے شروع ہو گئے۔ منافقین اپنی پوری صلاحیت بھر کوشش میں لگے رہے کہ کسی طرح خود بھی نہ جانے پائیں اور دوسروں کو بھی جانے سے روک سکیں، لیکن مومن صحابہ کی تو شان ہی نرالی۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، صدقہ اور خیرات کرو، جنگ کی تیاری میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالو، انہوں نے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے جو شخص ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کہاں پیچھے رہنے والے تھے، انہوں نے اپنے گھر کا سارا مال جمع کیا اور اس کو آدھا کر لیا، آدھا گھر والوں کے لیے رکھا اور آدھا لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اور اس امید پر انہوں نے یہ کام کیا، اللہ سے اجر کی توقع تو بے شک تھی، لیکن صحابہ تو فاستبقوا الخیرات والے لوگ تھے، تو نیکیوں میں وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے تھے، ایک دوسرے سے بازی لے جانا چاہتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا یہ بڑا اچھا موقع ہے، اب میں اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بازی لے جاؤں گا۔ تو انہوں نے سوچا چلو میں اپنے گھر کا آدھا سامان دے دیتا ہوں۔ جب اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آئے تو پتہ چلا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے، کچھ نہیں چھوڑا، سارا سامان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے پوچھا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا، فرمایا اللہ کا نام اور اللہ کے رسول کا نام، اللہ اس کے رسول کی محبت۔ تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا کہ ابو بکر سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء کے بعد بہترین انسان ابو بکر۔ صدیق تو اور بھی گزرے، لیکن اعلیٰ ترین صدیقیت کا درجہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے۔ بخاری میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر ولکن اخی و صاحبی، اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ میرا بھائی اور دوست ہے۔ اتنی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے محبت کرتے تھے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابو بکر کا مجھ پر بہت احسان ہے۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے تنہا 300 اونٹ اور 5.5 کلو سونے کے سکے، 5.5 کلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور تقریباً 40 کلو چاندی صدقہ کی۔ صرف عثمان رضی اللہ عنہ نے اتنا مال دیا جو 10,000 لوگوں کی تیاری کے لیے کافی تھا۔ جب انہوں نے یہ سکے لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈالے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں میں ہاتھ ڈالتے جاتے تھے، ان سکوں کو آپ الٹ پلٹ کرتے جاتے تھے اور آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے تھے آج کے بعد عثمان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ عثمان غنی کہتے ہیں نا ان کو، غنی تھے، اتنا کچھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی عثمان رضی اللہ عنہ دیتے گئے، یہاں تک کہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تنہا ان کی طرف سے آئے، کیونکہ بہت سے غریب صحابہ آتے اور جانا چاہتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ ہمارے پاس اونٹ نہیں ہے، ہمارے پاس گھوڑا نہیں ہے، سواری نہیں ہے، انتظام کر دیجئے۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ سب دیکھ رہے تھے، وہ بھی دیتے جاتے تھے۔ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بھی پیسے والے صحابی تھے، یہ 30 کلو کے قریب چاندی لائے۔ تبوک کے موقع پر جہاں مردوں نے دل کھول کر انفاق کیا، انفاق کرنے میں خواتین کسی سے پیچھے نہ رہیں۔ کسی نے ہار بھجوا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کسی نے انگوٹھی، کسی نے پازیبیں، کسی نے بازو بند، جس سے جو ہو سکا آپ کی خدمت میں بھیج دیا، اور ذرا بھی بخل سے کام نہ لیا۔ تو مومنین کا کنٹریبیوشن یہ تھا، اور منافقین کا کنٹریبیوشن، ان کا حصہ تبصرے اور تانے، جو کم پیسے دیتا اس کو تانا دیتے۔ ایک صحابی نے رات بھر ایک یہودی کا باغ سینچا اور چند کھجور ان کو اجرت کے طور پر ملی، تو تھوڑی سی کھجور انہوں نے اپنے گھر والوں کو دی اور باقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کر دیا۔ منافقین بیٹھے ہوئے تھے، ہنسنے لگے، کہنے لگے ہاں ان کھجوروں ہی سے تو سلطنت روما فتح ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو پوری ڈھیری پر پھیلا دیا، اس لیے کہ جذبہ دیکھتا ہے نا اللہ تعالیٰ، تعداد نہیں، خلوص اور جذبے اور نیت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں قدر ہے۔
اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں اور خاص طور سے وہ لوگ جو مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں پاتے ہیں، ان کا یہ منافقین مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے کہ کتنے قریب یہ پہنچ گئے ہیں ایمان اور جنت کے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق نہیں دے رہا ہے۔ نبی کا زمانہ ہی نہیں بلکہ نبی کی صحبت پائی ہے، پھر بھی ایمان کی دولت نہیں، تو اصل مذاق تو منافقوں کا، منافقوں تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، تمہارا مذاق اڑ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غصہ ظاہر کیا، فرمایا ان تستغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لہم۔ اے نبی، جنہوں نے مذاق اڑایا ہے ہمارے غربا کا، ہمارے غربا بندے کا، ان سے میں اتنا ناراض ہو گیا ہوں کہ اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے ان لوگ مذاق اڑا رہے ہیں ان کے لیے، تب بھی میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ لن یغفر اللہ، ہرگز ہرگز نہیں معاف کروں گا۔ ہم دیکھیں مذاق اڑانے کا کیا انجام ہے، اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہے۔ غربا صحابہ کی اللہ کی نظر میں بہت قدر تھی، اور جو بہت زیادہ انفاق کرتا اس کو منافقین تانے دیتے کہ لو اپنے پیسے کا روب جھاڑ رہے ہیں، ریاکار ہیں۔ تو منافقین کا کنٹریبیوشن، ان کی طرف سے جو حصہ پڑتا ہے جہاد میں، وہ صرف تبصرے اور تانے ہوا کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی یہی کام ہوتا تھا، آج بھی منافقین کا حصہ یہی ہوتا ہے۔ اور منافقین مذاق تو مذاق، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جنگ میں جانے کی بہت خواہش ہے، پوری تیاری بھی ہے، لیکن میری بیوی کو یہ ہو گیا، میرے گھر کو وہ ہو گیا، میرے بچوں کو یہ ہو گیا، میں خود بیمار پڑ گیا۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے اور ان کو اجازت ملتی جاتی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی کہ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں ان کو اجازت دی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صحیح معنوں میں مومن ہیں وہ کبھی بھی آپ سے جہاد میں نہ جانے کی اجازت مانگیں گے ہی نہیں۔ مطلب جو اجازت مانگ رہا ہے آپ سمجھ جائیے وہ منافق ہے۔ آپ سے اجازت وہی مانگ رہا ہے جن کا حقیقت میں ایمان نہیں ہے، صرف اوپر اوپر کا ایمان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی بھی دے دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ٹھیک ہے، جو وہ جنگ میں نہیں گئے، اگر جاتے تو مجمع میں اور بھی خرابی پیدا کرتے، بزدلی پھیلاتے۔ پھر اس طرح تبوک کے لیے قافلہ جمع ہوا، کل 30,000 فوج جمع ہوئی، 1,000 گھوڑے جمع ہوئے، لیکن راشن پانی پھر بھی بہت تھوڑا جمع ہو پایا۔ ایک دن میں 2 صحابی کے حصے میں 1 کھجور اور 1 گلاس پانی، اور 1 گلاس پانی میں بھی 2 صحابہ کو شیئر کرنا پڑتا تھا، اور 18 صحابی پر 1 اونٹ، یعنی باری باری سوار ہونا ہوتا تھا، تھوڑی دیر پیدل، تو پھر اس کے بعد جس کی باری آئے گی 18 لوگوں میں سے وہ اس پر سوار ہوتا۔ اگر ایک بار ایک آدمی اونٹ پہ سوار تو سمجھے 18 کلومیٹر کے بعد جا کر آپ کی باری آئے گی، 2 لوگ تو 9 کلومیٹر تک، اور پاؤں میں جوتی نہیں، اور رومن امپائر سے مقابلہ۔ تو منافق یا جن کی دنیا پر نظر ہو، وہ تو یہی کہیں گے نا کہ یہ لوگ دیوانے ہو گئے ہیں، فینیٹک ہو گئے ہیں۔ تو یہ تبوک کی جنگ جو تھی ایسی ہی تھی، پاؤں میں جوتیاں نہیں، کھانے کو کھجور تک نہیں، پینے کو پانی نہیں، صحرا کا سفر یعنی عرب کا ریگستان، طویل سفر، گرمی کی شدت، اور جتنا بھی پانی تھا وہ بھی تبوک پہنچتے پہنچتے ختم ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اونٹ ذبح کرنا پڑا۔ پتہ ہے کس لیے؟ کہ اونٹ کے اندر جو پانی کا ذخیرہ ہوتا ہے نا، اس سے پیاس بجھانے کے لیے۔ یہ غزوہ ایسا تھا جس میں ہر طرح کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی تھی کہ یہ آخری ٹیسٹ ہے اب۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ آڈیو میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ